قاضی بدل دو۔ خواتین و حضرات، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہائیڈلبرگ میں زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں کسی جرمن دانشور نے علامہ صاحب سے پوچھا، آپ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت بتائیں۔ علامہ صاحب نے فوراً فرمایا، عدل۔ جرمن دانشور نے وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا، اسلام کی روح انصاف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک کسی معاشرے میں مکمل طور پر انصاف قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک اس معاشرے کو اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ صاحب نے فرمایا، انصاف کے بغیر کوئی مسلمان مطمئن رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی معاشرے میں سکون آ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے علامہ اقبال کا یہ واقعہ ملک کے واقعات کی وجہ سے یاد آیا۔ ان واقعات کا آغاز 14 مئی کو ہوا تھا۔ اس دن دوپہر 12 بجے 3 ڈاکو ایک گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں اس وقت ایک بزرگ اور چند خواتین موجود تھیں۔ ڈاکوؤں نے بزرگ کو ایک کمرے میں بند کیا، خواتین سے زیورات اور نقدی چھینی اور گھر سے فرار ہونے لگے۔ لیکن اس دوران گھر کی خواتین نے چیخو پکار شروع کر دی، جس کے نتیجے میں محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکو باہر نکلے تو محلے داروں نے انہیں پکڑا، انہیں جی بھر کر مارا، انہیں سڑک پر پھینکا اور ان پر پیٹرول چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی۔ اس واقعے میں 2 ڈاکو لوگوں کے سامنے جل کر ہلاک ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 17 مئی کو نارتھ ناظم آباد میں پیش آیا۔ 17 مئی کو ایک بس 5 اسٹار چورنگی سے سخی حسین جا رہی تھی۔ اس بس میں 2 ڈاکو سوار ہوئے، انہوں نے مسافروں کو یرغمال بنایا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار کے بعد جب ڈاکو فرار ہونے لگے تو شہریوں نے انہیں پکڑ لیا اور پیٹرول چھڑک کر انہیں بھی آگ لگا دی۔ اس دوران پولیس نے ڈاکوؤں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن شہریوں نے پولیس کے اہلکاروں پر بھی پیٹرول چھڑک دیا اور پولیس اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائی۔ اور تیسرا واقعہ جو کہ کراچی کے گلبرگ میں بھی شہریوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑا، ان پر پیٹرول چھڑکا اور انہیں آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران پولیس وہاں پہنچ گئی اور اس نے بڑی مشکل سے ڈاکوؤں کی جان بچائی۔ خواتین و حضرات، ان تینوں واقعات کے دوران جب شہریوں سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو لوگوں کا کہنا تھا، ہمیں پولیس اور عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا، ہم ڈاکوؤں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، پولیس انہیں چند گھنٹے میں چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ وارداتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں پولیس نہ چھوڑے تو یہ لوگ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے موقع واردات پر انصاف شروع کر دیا۔ یہ صورتحال انتہائی المناک ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں آج تک آنے والے انقلابات کا جائزہ لیں تو ان تمام انقلابوں کا سٹارٹ اسی قسم کے واقعات سے ہوا تھا۔ آپ انقلاب فرانس کو دیکھیے۔ فرانس میں شہریوں نے سڑکوں پر گلوٹین لگا دی تھی اور سرعام مجرموں کو گلے کاٹنا شروع کر دیے تھے، اور انقلاب ایران میں عوام نے ناپسندیدہ لوگوں کو سڑکوں پر پھانسیاں دینا شروع کر دی تھی۔ خواتین و حضرات، اگر ہم پاکستان کی اس صورتحال کو دنیا میں آج تک آنے والے انقلابات میں رکھ کر دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خانہ جنگی کے ایک ایسے دہانے پر کھڑے ہیں جس کی تہ میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نے آج یہ جائزہ لینا ہے، کیا ہم حقیقتاً خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا عوام کا پولیس اور عدالتوں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آخری حصے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ امیر تیمور دنیا کے 5 بڑے فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی سلطنت سمرقند سے بغداد تک پھیلی تھی۔ اس کے دور میں بغداد شہر میں وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ وارداتیں اس قدر بڑھی کہ ایک دن کسی شخص نے قاضی کی عدالت میں ایک مجرم کو قتل کر دیا۔ امیر تیمور کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے بغداد کی حکومت کو ایک سطر کا خط بھجوایا، اور اس کے بعد بغداد میں بھی اس قسم واقعہ پیش نہ آیا۔ وہ ایک سطر کا حکم کیا تھا، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔
خواتین و حضرات، امیر تیمور نے عراق کے گورنر کو لکھا تھا، تم میرا حکم نامہ ملتے ہی تمام عدالتوں کے قاضی بدل دو۔ گورنر نے حکم پر عمل کیا اور بغداد میں امن قائم ہو گیا، اور امیر تیمور نے بڑے عرصے بعد اس واقعے کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا، اگر کسی شہر کے قاضی ایماندار اور انصاف پسند ہو تو اس میں وارداتیں نہیں ہوتی۔ اس نے کہا تھا، لوگ اس وقت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جس وقت قانون اور عدالتوں پر ان کا اعتماد اٹھ جائے۔ آپ امیر تیمور کے ان الفاظوں کو سامنے رکھ کر سوچئے، کہیں ہم بھی اسی قسم کے بحران کا شکار تو نہیں؟ آپ ضرور سوچئے گا۔ شکریہ۔ Thanks for watching my videos and please subscribe my channel.